एपिसोड 36। मार्ग वापस नहीं आया था। दिलावर ने उसकी खबर लेने के लिए ऐसा इंतजाम कर रखा था कि हर एक घंटे के बाद आनंद उसे मार्ग के बारे में इत्तला दे रहा था। उसने बताया था कि मार्ग का बच्चा रघु के घर में बड़े सुकून से है और उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। महेंद्र, सलमान और रघु उसकी देखभाल कर रहे हैं। दिलावर को अब सोमाली की ज्यादा फिक्र नहीं रही थी। उसने मार्ग को सोमाली को लाने के लिए इसलिए कहा था कि उसे एक जवान जिस्म के कुर्ब की जरूरत थी। उसका तजुर्बा था कि अगर आदमी को वक्फे वक्फे से उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में ठोस ग़िज़ा फराम होती रहे तो उसकी जवानी और सेहत हमेशा बरकरार रहती है। और सोमाली एक ऐसी लड़की थी जिसने मिलने के बाद से लेकर अब तक उसे बुढ़ापे की हौलनाकी का एहसास नहीं होने दिया था। दिलावर ने इसीलिए मार्ग से कहा था कि वो सोमाली को उसके पास ले आए। इस तरह एक तो सोमाली की कुर्बत हासिल हो जाती, फिर यह भी मालूम हो जाता कि सोमाली और लानी किस हद तक उसके वफादार हैं। लेकिन अब शीला ने बड़ी हद तक सोमाली की कमी पूरी कर दी थी। उसने यह एहसास नहीं होने दिया था कि दिलावर से उसकी मुलाकात को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है। वो बादल की तरह दिलावर की बंजर जमीन पर मोहित हो गई थी। उसने इतने मुख्तसर वक्फे में दिलावर पर इतनी नवाजिशें की कि दिलावर को लानी या सोमाली की परवाह नहीं रही। उसने रेड सर्कल वालों के लिए मार्ग को भेज ही दिया था और उसे यकीन था कि मार्ग ने अपने साथियों की मदद से अब तक वहां कयामत बर्पा कर दी होगी, गोदामों में आग लगा दी होगी, और अगर वो दोनों मार्ग के हत्थे चढ़ गए तो वो उन्हें लेकर आ रहा होगा। इसलिए जब आनंद ने आकर उसे बताया कि मार्ग अभी तक अपने अड्डे पर नहीं पहुंचा तो दिलावर को भी कोई खास परेशानी नहीं हुई। उसके लिए यही बहुत था कि शीला जैसी औरत उसके साथ थी। इसके अलावा उसने आनंद और दिलराज की मदद से कुछ बहादुर और दिलेर आदमियों को अपना साथी बना लिया था। और सबसे बड़ी बात यह कि उसके पास अब तक बेशुमार दौलत मौजूद थी। उसे अब रेड सर्कल की भी परवाह नहीं रही थी। वो उन नए लोगों और अपनी दौलत के जरिए एक नई तंजीम बना सकता था। उसके लिए अब कोई मुश्किल नहीं थी। आनंद ने होटल के रूम में आकर उसे मार्ग के न आने की खबर सुनाई। मैंने एक आदमी को उसके अड्डे पर भेजा था बॉस, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे किसी लंबे चक्कर में फंस गया हो। कोई बात नहीं, तुम लोग बस उसके बच्चे को संभाल कर रखना। माँ कभी न कभी हमारे काम आ ही जाएगा। इसके अलावा तुम्हारा एक काम है कि कल बम्बई के किसी अच्छे से इलाके में कोई बहुत बड़ी कोठी देखकर उसे खरीदने की बात करो। मैं उस कोठी को हेडक्वार्टर बनाना चाहता हूँ। उसमें तहखाना भी होना चाहिए। ये इंतजाम भी हो जाएगा बॉस। मैं कल ही अपने आदमियों को इस काम पर लगा दूंगा। इसके अलावा हमें फौरी तौर पर एक जीप और कुछ गाड़ियों की जरूरत होगी। हमें सलीके से काम करना है। ये भी हो जाएगा बॉस। और कोई हुक्म? बस अब जाओ। कल शाम को रिपोर्ट लेकर इधर ही आ जाना। आनंद के जाने के बाद दिलावर ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। शीला बिस्तर पर भीगी हुई रात की तरह लेटी थी। उसके जिस्म से उठने वाली खुशबू पूरे कमरे में मोहित थी। उसका अंदाज पुकार पुकार कर ये कह रहा था कि आओ मुझे फतह कर लो। दूसरी सुबह शीला ने दिलावर से इजाजत ली और उस होटल से बाहर आ गई। दिलावर ने उसको बहुत से नोट दिए थे। बाहर आकर शीला ने हाथ के इशारे से टैक्सी रोकी और ड्राइवर को कैलाश गार्डन का कहकर गाड़ी में बैठ गई। कैलाश गार्डन से कुछ फासले पर उसने टैक्सी रुकवाई, किराया अदा किया और पैदल चलती हुई गार्डन के गेट के पास आकर खड़ी हो गई। यहाँ आते हुए उसने ताक़ुब का ध्यान रखा था। अभी उसे वहां कुछ ही देर गुजरी थी कि एक तरफ से दिलराज भी उसके पास आ गया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम नाकाम नहीं रही, दिलराज बोला। जाहिर है, जो इरादा कर लिया वो तो हर हाल में पूरा होना ही था। उस बेवकूफ़ शख्स ने मुझे अपनी सारी कहानी सुना दी है। बुढ़ापा जवानी के सामने घुटने टेक देता है, चाहे वो कोई भी हो। मेरा विचार था कि वो घाक आदमी है, बड़ी मुश्किलों से कुछ बताएगा, लेकिन बताओ कहाँ छुपाई है उसने अपनी दौलत? कितनी दौलत है? दिलराज ने बेकरारी से पूछा। अब इतनी बेकरारी किस काम की? वैसे भी मैं तुम्हारी पाबंद नहीं हूँ। हमें जिसने इस काम के लिए मुकर्रर किया है उसी को इस रात से आगाह करना चाहिए। तुम बेवकूफ़ हो गई हो शीला। उस शख्स को बताने से क्या मिलेगा? चंद हजार। इससे क्या जिंदगी गुजरेगी? तुम खुद सोचो। दिलावर की दौलत अगर हम अपने इस्तेमाल में ले आए तो कितना अच्छा हो। क्या तुम्हें ठाट का जीवन पसंद नहीं है? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पास बेशुमार गहने हों और गाड़ियां हों? ये सब तो ठीक है दिलराज, लेकिन अगर हमने उस शख्स को नहीं बताया तो वह हमारा दुश्मन हो जाएगा। क्या तुम उसकी दुश्मनी मोल ले सकोगे? ये बात तो है। दिलराज ने कुछ सोचा, फिर उसकी आंखें चमक उठी। सुनो, एक तरकीब है मेरे जहन में। हम उसमें से अपना हिस्सा निकाल लेते हैं, उसके बाद उस शख्स को बता देंगे। उसे क्या मालूम कि दिलावर के पास कितनी दौलत है। इस तरह हम भी फायदे में रहेंगे और वो भी मुतमईन हो जाएगा। हाँ, ये तरकीब मुनासिब है, लेकिन आज हम क्या कहेंगे? कह देना कि अभी तक दिलावर ने कुछ नहीं बताया। चलो पहले उसी को चलकर मुतमईन करते हैं। वापसी में मैं तुम्हें बता दूंगी कि दौलत कहाँ रखी है। दिलराज ने टैक्सी रुकवाई और टैक्सी को उन्होंने गोबाले का पता बता दिया। गोबाले पहुंचकर उन्होंने टैक्सी को चलता किया और खुद पैदल एक तरफ चल पड़े। बस स्टॉप से कुछ हटकर बरगद के एक बड़ा सा दरख्त था। उस दरख्त के नीचे एक छोटी सी कुटिया बनी थी। कुटिया के बाहर कुछ लोग बैठे थे। उनमें औरतें भी थे और मर्द भी। ये लोग स्वामी रक्षानंद के दीदार और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। स्वामी रक्षानंद
گزشتہ چند دنوں سے اس علاقے میں دیکھے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے ہمالیہ کی ترائیوں میں اپنی تپسیا مکمل کی تھی۔ یہ بات سوامی جی کے چیلے نے بتائی تھی، جو خود بھی سوامی کے ساتھ ہی گھومتا رہا تھا۔ وہ دونوں بھی ان لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے جو لوگ اپنی مرادیں مانگنے کے لیے سوامی جی کی کٹیا کے سامنے بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے آنے والوں کی طرف دیکھا اور پھر اپنا دھیان کٹیا کے دروازے کی طرف لگا دیا۔ سوامی جی کا چیلا کسی بھی وقت باہر آنے والا تھا۔ سوامی جی کے سامنے جانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کا چیلا باری باری باہر موجود ہر شخص کو بلا کر سوامی جی کی کٹیا میں لے جاتا اور وہ شخص آشیرواد لے کر باہر آ جاتا۔ ہندوستان اس لحاظ سے بہت زرخیز ملک ہے کہ یہاں قدم قدم پر سادھو اور پیر جوگی بیٹھے ہوتے ہیں جو عقل مندوں کی مرادیں پوری کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ ان کو بھی ابھی بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ کٹیا کے دروازے پر سوامی جی کا چیلا نمودار ہوا۔ وہ ایک جوان جہان آدمی تھا، چہرے پر گھنی داڑھی تھی، اس نے کچا باندھ رکھا تھا، اس کے گلے میں موٹے دانتوں کی ایک مالا پڑی تھی۔ ہری اوم، ہری اوم۔ اس نے سامنے بیٹھے لوگوں پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی، پھر دل راج اور شیلا کو دیکھ کر چونک پڑا، پھر آواز کو گمبھیر کر کے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا، چلو، سوامی جی نے تم دونوں کو درشن کے لیے بلایا ہے۔ وہ دونوں جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ دوسرے لوگ انہیں رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ انہیں آتے ہی کٹیا میں بلا لیا گیا تھا۔ وہ دونوں بھی ہری اوم کا جاپ کرتے ہوئے کٹیا میں داخل ہو گئے، جبکہ وہ چیلا دروازے کے پاس ہی کھڑا رہا۔ کٹیا کے وسط میں ایک مرگ چھال بچھی ہوئی تھی جس پر سوامی جی براجمان تھے۔ ان کے چہرے کی داڑھی بھی بے تحاشا بڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو آتے دیکھ کر سوامی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے اشارے سے ان دونوں کو اپنے قریب بلا لیا۔ ہاں بتاؤ کیا رہا؟ سوامی نے اشتیاق سے پوچھا۔ بڑی حد تک سفلتا حاصل ہو گئی ہے۔ میں نے اس بڈھے کو اپنے جال میں پھانس لیا ہے۔ وہ بڑی حد تک مجھ پر وشواس کرنے لگا ہے۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ تم نے اسے کس حد تک اپنے قابو میں کیا ہے۔ میں تو صرف اس کی دولت کا پتہ لگانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ وہ بہت چالاک آدمی ہے، اتنی آسانی سے کچھ نہیں بتائے گا۔ 2-4 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ ہمارے پاس زیادہ سمے نہیں ہے، تمہیں 2 دنوں کی مہلت اور دی جاتی ہے۔ تم کسی بھی طرح ان 2 دنوں میں اس کی دولت کا پتہ چلا لو۔ اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا۔ اگر 2 دنوں بعد بھی تم لوگ ناکام واپس لوٹے نا تو پھر میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ وہ دونوں باہر آ گئے۔ باہر آ کر وہ دونوں پیدل ہی ایک طرف چل دیے۔ 2 دن تو بہت ہوتے ہیں شیلا، اس دوران ہم لوگ یہاں سے بہت دور نکل جائیں گے۔ جو بھی قدم اٹھانا سوچ سمجھ کر اٹھانا، ان لوگوں کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہوگا۔ دھوکہ کون دے رہا ہے؟ انہیں اس دولت کا پتہ تو بتا ہی دیا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں سے پہلے ہمارے پاس کافی کچھ آ چکا ہوگا۔ ہاں بتاؤ کہ اس بڈھے نے وہ دولت کہاں چھپا رکھی ہے؟ شیلا نے اسے مہاتما بدھ کے مجسمے کے بارے میں بتایا تو دل راج بڑی حیرت سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس بڈھے نے تو کمال کر دیا۔ اگر وہ خود سے نہیں بتاتا تو کوئی قیامت تک بھی اس دولت کا پتہ نہیں چلا سکتا تھا، اور اس سے راز اگلوانے کا سارا کریڈٹ میرا ہے۔ تم خود سوچو مجھے کتنا برا محسوس ہو رہا ہوگا جب ایک لچڑا سا بڈھا مجھ سے اظہار محبت کر رہا ہوگا اور میں اس کی باتیں سن سن کر مسکرا رہی ہوں گی، اس کا حوصلہ بڑھا رہی ہوں گی۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنے آپ کو اب جا کر تباہ کر لیا ہو۔ دولت کے لیے سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے، اور ویسے بھی ہم میں سے کون پارسائی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تم تو اس سے پہلے بھی بہت کم قیمت پر۔ بس کرو۔ دل راج مسکرا دیا۔ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ شیلا نے چلتے چلتے پوچھا۔ ارادہ کیا؟ ہمیں آج رات ہی مہاتما بدھ کے مجسمے سے کم از کم آدھی دولت باہر نکال لینی چاہیے، اور اس وقت ہم اس مجسمے کو دیکھنے کے لیے میوزیم کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو دیری نہیں کرنی چاہیے۔ وہ دیکھو ٹیکسی آ رہی ہے، ہاتھ دو اسے۔ اس مملکت کے طور طریقے سب سے نرالے تھے۔ وہاں جو سب سے زیادہ خستہ حال اور پھٹیچر دکھائی دیتا اسی کی سب سے زیادہ عزت کی جاتی تھی۔ ہز ہائنس مہاراجہ آف نیلم گڑھ کے لیے یہ سب کچھ خواب کی طرح تھا۔ ان کی سمجھ میں ہی آ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا یا جو کچھ ان پر گزری ہے یا گزر رہی ہے وہ سچ ہے۔ انہیں یاد تھا کہ وہ اس چمکیلی لڑکی کے ساتھ اس گاڑی میں سوار ہو گئے تھے جسے وہ لڑکی زگار کا نام دے رہی تھی۔ پھر زگار میں آتے دھواں کے مرغولوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے آدمیوں کی چیخیں بھی سنی تھی۔ یہ آدمی زگار کے باہر تھے۔ مہاراجا نے ہوش میں آنے کے بعد خود کو ایک اجنبی سرزمین پر پایا جہاں کی ہر چیز اجنبی سی تھی۔ یہاں کے اصول، یہاں کی مشینیں، مکانات، درخت اور پودے، سب کچھ مختلف تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں واقعی کسی دوسرے سیارے میں پہنچا دیا گیا ہو۔ ان کے لیے جو کمرہ مخصوص کیا گیا تھا اس کی دیواریں سانس لیتی محسوس ہوتی تھیں، پھولتی اور پچکتی ہوئی دیواریں۔ اس کمرے میں انہی دیواروں کی وجہ سے روشنی تھی۔ روشنی کی لہریں ان کمروں سے نکلتی اور پورا کمرہ روشن ہو جاتا۔ باہر جانے کے لیے اس کمرے میں دروازہ بھی بنا تھا، لیکن باہر کی دنیا بہت مختلف تھی۔ یہاں انہیں بہت سے محافظ دکھائی دیے جو اسی لڑکی جیسا چمکیلا لباس پہنے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ٹارچ نما کوئی چیز بھی تھی۔ مہاراجا کے لیے وہاں پہلا دن بہت ہی حیرت انگیز ثابت ہوا۔ ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے خود کو اسی کمرے میں دیکھا جس کمرے میں انہیں رکھا گیا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں آ گئے۔ ان کا ذہن معاف ہونے لگا۔ پھر رفتہ رفتہ انہیں سب یاد آ گیا۔
وہ बौखला कर खड़े हो गए। उस वक्त तक बिस्तर पर लेटे थे। बिस्तर का मटेरियल भी बहुत हैरत अंगेज था, इंतहाई आरामदेह। फिर जब उनकी निगाह फूलती और सुकड़ती हुई दीवारों पर पड़ी तो उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उस वक्त उन दीवारों से जर्द रंग की रोशनी खारिज हो रही थी। उस रोशनी में कमरे की हर चीज जर्द दिखाई दे रही थी। उसी लम्हे कमरे में किसी की आवाज गूंज उठी। वह आवाज भी रोशनी की तरह दीवारों से खारिज होती महसूस हो रही थी। हम आपको ममलिकत बेनाम में खुशामदीद कहते हैं। कौन हो तुम? मैं इस ममलिकत बेनाम का एक बेनाम ओहदेदार हूँ। मेरा काम आप जैसे मेहमानों की देखभाल करना है, उनके आराम का ख्याल रखना है। क्या बकवास है? तुम लोग मुझे अगवा करके लाए हो। वो लड़की कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आप ना जाने किस लड़की की बात कर रहे हैं। और आपकी पहली बात का जवाब यह है कि आपको अगवा नहीं किया गया, बल्कि हम आपको यहाँ मेहमान बनाकर लाए हैं। मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसने चमकीला लिबास पहन रखा था और जिसने अपना नंबर शायद 210 बताया था, जो मुझे अपनी लानती गाड़ी में धोखे से लेकर आ गई। और आपको इस कदर नाराज नहीं होना चाहिए। आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं उसे फना कर दिया गया है, क्योंकि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। क्या मतलब? क्या वो लड़की मर गई है? तुम लोगों ने उसे मार डाला? हम लोग इसे मौत नहीं कहते, फना कहते हैं। वो लड़की मशीनों से बनाई गई थी। तुम उसे एक मशीनी लड़की कह सकते हो, बल्कि रोबोट कहना ज्यादा मुनासिब होगा। ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मान सकता। वो एक लड़की थी, जीती जागती लड़की। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी से कितनी ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। हमारी फैक्ट्रियों में इस किस्म के बेशुमार रोबोट तैयार किए जाते हैं, इसलिए उन्हें एक नंबर दे दिया जाता है। जैसे उस लड़की का नंबर 210 था। उन रोबोट्स को हर किस्म की तरबियत दी जाती है। उनकी याददाश्तें मुख्तलिफ ज़ुबानें महफूज कर दी जाती हैं और उनमें से हर एक को एक मखसूस काम सुपुर्द किया जाता है। 210 के ज़िम्मे तुम्हें जिगार तक लाने का काम दिया गया था। उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, इसीलिए उसे ख़त्म कर दिया गया। उसकी जगह अब एक दूसरी लड़की रोबोट तख्लीक की जाएगी। हमारे यहाँ सिलसिला चलता रहता है। महाराज की समझ में ना आए कि उसे क्या रद्द-ए-अमल देना चाहिए। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाँ, बहुत देर बाद तुमने काम की एक बात पूछी है, वरना तुम्हें तो उस लड़की के तस्करे के अलावा किसी और चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा लगता है कि लड़कियाँ तुम्हारी कमजोरी हैं। शायद इसलिए तुम्हारी फितरत का अंदाज़ा करके तुम्हारे लिए एक लड़की ही भेजी गई थी। ये क्या बकवास है? तुम मुझे अपनी बातों से उल्लू नहीं बना सकते। ये सब कुछ झूठ है। मैं फिर पूछता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। हमारा नज़रिया है कि हर चीज़ का कोई ना कोई मसरफ ज़रूर हुआ करता है। कोई चीज़ बिला वजह तख्लीक नहीं की, हत्ता कि तुम भी हमारे काम आ सकते हो। अब ये काम क्या होगा ये तुम्हें बाद में बताया जाएगा। फिलहाल तो तुम यहाँ से बाहर निकल कर यहाँ की सैर करो, लोगों को काम करते देखो। ये देखो कि हम तुम्हारी दुनिया के लोगों से कितना आगे हैं। अब जाओ, तुम्हें यहाँ वक्त पर हर चीज़ मिल जाया करेगी। किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तुम किसी ज़माने में महाराजा रह चुके हो। हम तुम्हारे लिए तुम्हारे शायाना शान इंतजाम करेंगे। महाराजा ने झल्ला कर कुछ कहना चाहा, लेकिन वो आवाज़ खामोश हो गई। इसके साथ ही कमरे की रंग बदलती दीवारें भी रंग बदलने लगी। इस अमल में आवाज़गी पैदा हो गई थी, जैसे रंग थकने लगे हों। महाराजा ने बाहर जाने के लिए कदम आगे बढ़ाया, फिर दरवाजे के पास आकर रुक गए। अभी वो कमरे के वस्त में पहुंचे थे कि कमरे की दीवारों का रंग फिर तब्दील होने लगा। इस बार रंग आते और उनकी चमक एक लम्हे के लिए कमरे में उभरती और फिर वो रंग दूसरे रंगों में तहलील हो जाते। सुर्ख रंग आया और दीवारों पर जम गया। ये रंग तब्दील नहीं हुआ था। महाराजा ने महसूस किया कि पहले दीवारें हल्की गुलाबी हुई, फिर गुलाबी रंग का तेज होकर गहरा गुलाबी, और फिर ये गुलाबी रंग सुर्ख रंग में बदलने लगा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसके बदलने का एहसास हो रहा था। महाराजा को अजीब सी बेचैनी होने लगी। खून जैसी रंगत उनके जहन पर हथौड़े बरसाने लगी। उनकी आंखें अब सुर्ख रंग को नहीं देख पा रही थी। उन्होंने घबरा के आंखें बंद कर ली, लेकिन सुर्ख रंग का एक सैलाब सा उनकी आंखों में उमड़ा चला आ रहा था। उनके लिए आंखें बंद रखना भी दुश्वार हो गया। बौखलाकर उन्होंने आंखें खोल दी। वो सुर्ख रंग उनके आसाब पर मुसल्लत होने लगा। ये रंग जैसे अब दीवारों से निकलकर कमरे में जमा होने लगे थे। महाराजा की रगों में चिंगारियां से दौड़ने लगी। उनके बदन में आग सी लग गई। उन्होंने एक चीख मारी और दरवाजे की तरफ दौड़े। दरवाजे के बाहर आते ही वो दरवाजा एक झटके से खुला और वो दौड़ते हुए बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उनकी रगों में दौड़ने वाली चिंगारियां सर्द होने लगी। उनके आसाब पर छाए हुए रंग धीरे धीरे खत्म हो गए। अब उन्हें सुकून मिल गया था। उन्होंने उस आवाज़ के कहने पर बाहर ना जाने का फैसला किया था, लेकिन उन रंगों ने उन्हें मजबूर कर दिया। ये रंग उन्हें धकेल कर उस कमरे से बाहर ले आए थे। महाराजा को अब एहसास हुआ कि उन लोगों ने रंगों से क्या काम लिया है। ये रंग किस काम आते हैं, और ये उन लोगों की टेक्नोलॉजी का कमाल था कि वो रंगों की मदद से किसी भी शख्स को हिजान में मुब्तला कर सकते थे। महाराजा ने इत्मीनान की सांस ली। उनके हवास अब बहाल हो गए थे। उस आवाज़ ने उन्हें बाहर निकलने की हिदायत क्यों की थी, उन्हें यह अंदाज़ा भी हो गया था। वो क्या दिखाना चाहता था। वो दुनिया वाकई बहुत अजीब थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो किसी और सैयारे पर आ गए हों। वहाँ इमारतों के डिज़ाइन भी बहुत मुख्तलिफ थे। ये अहराम नुमा मखरूती इमारतें थीं जो थोड़े थोड़े फासले पर बनी हुई थी। इमारतों के दरमियान बहुत से लोग दिखाई दे रहे थे जो मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ थे। वहाँ
ایسی مشینیں تھیں جو ابھی تک مہاراجہ کے تجربے میں نہیں آئی تھیں۔ لوگوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اسی قسم کے چمکیلے لباس میں تھے جیسا لباس مہاراجہ نے اس 210 نمبر والی لڑکی کے جسم پر دیکھا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ روبوٹ ہے یا کوئی خلائی انسان، کیونکہ اس آواز نے انہیں روبوٹ قرار دیا تھا، لیکن وہ بالکل انسانوں جیسے لگ رہے تھے۔ مہاراج کی جائے! اچانک ایک آواز نے انہیں چونکا دیا۔ مہاراجہ نے آواز دینے والے کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کے بدن پر سوائے لنگوٹ کے اور کچھ نہ تھا۔ بال بے تحاشا بڑے تھے اور جسم پر میل کی موٹی موٹی تہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی بھکاری ہو۔ کون ہو تم؟ مہاراجہ نے غصے سے کہا۔ میں آپ کا درباری ہوں مہاراجہ، اور آپ ہمارے انداتا بھی ہیں۔ اس ملک میں بھی ہمارے اوتار ہیں۔ بکواس بند کرو، بھاگو یہاں سے۔ لیکن وہ خستہ حال آدمی زور زور سے چلانے لگا، مہاراجہ کی جائے، مہاراجہ کی جائے۔ اس کے نعرے کو سن کر اسی جیسے کچھ اور خستہ حال بھی مہاراجہ کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ وہ سب گلا پھاڑ پھاڑ کر یہی نعرہ لگانے لگے۔ مہاراجہ نے ایسی بے عزتی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ان کا دل چاہ کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ انہیں درباری ملے بھی تو ایسے جیسے بھکاریوں سے بھی بدتر تھے۔ مہاراجہ نے ان خستہ حال لوگوں کے دائرے سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے چاروں طرف سے مہاراجہ کو گھیر لیا کہ ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ وہ لوگ مہاراجہ سے شہد کی مکھیوں کی طرح لپٹ گئے۔ مہاراجہ نے اب خود بھی گلا پھاڑ پھاڑ کر چمکدار لباس والوں کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہا، لیکن کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ پھر مہاراجہ کی چیخیں اس وقت گھٹ گئیں جب ان خستہ حال لوگوں نے اچانک انہیں اٹھا کر ایک چارپائی پر ڈال دیا۔ مہاراجہ ایک طاقتور آدمی تھا، لیکن اتنے آدمیوں کے سامنے اس کی بس نہیں چل رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لوگ یہ چارپائی پہلے سے لے کر آئے تھے۔ یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش معلوم ہو رہی تھی، لیکن مہاراجہ ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ چارپائی پر بٹھانے کے بعد چار آدمیوں نے چارپائی اٹھائی اور جے جے کار کرتے ہوئے ایک طرف لے چلے۔ چارپائی کے ساتھ ساتھ خستہ حال لوگوں کا پورا جلوس چل رہا تھا۔ مہاراجہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ لوگ چارپائی اٹھا ایک ٹیلے کے پاس پہنچ گئے اور پھر چارپائی کو ٹیلے پر رکھ دیا گیا۔ وہ خستہ حال والے لوگ رقص کے انداز میں چاروں طرف گھومنے لگے۔ اس دوران مہاراجہ کے لیے نعرے بھی لگائے جاتے رہے۔ وہاں ان کے علاوہ اور بھی لوگ تھے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ مہاراجہ کی حالت پر افسوس کرتے۔ وہ لوگ ایک نگاہ مہاراجہ کی طرف ڈالتے اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے۔ چیختے چیختے مہاراجہ کی آواز بیٹھ گئی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے اتنی بے عزتی برداشت کی تھی۔ وہ جب کبھی چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کرتے، ان میں سے کوئی ان سے لپٹ پڑتا، انہیں دھکیل کر دوبارہ چارپائی پر گرا دیا جاتا اور وہ گالیاں دیتے ہوئے دوبارہ چارپائی پر لڑک جاتے۔ نہ جانے یہ سلسلہ کس وقت تک چلتا رہتا، لیکن اچانک چمکیلی وردیوں والے کچھ لوگ ٹیلے کے پاس آ گئے۔ خستہ حال لوگوں نے ان محافظوں کو دیکھ کر اچھلنا کودنا بند کر دیا۔ مہاراجہ کو پہلی دفعہ سکون محسوس ہوا۔ ان محافظوں میں سے ایک کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھیں۔ بھگوان کے واسطے مجھے ان پاگلوں سے بچاؤ۔ مہاراجہ نے ان لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کیوں؟ کیا یہ لوگ تمہیں تنگ کر رہے ہیں؟ ایک آدمی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت زیادہ، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ نہ جانے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں مجھ سے، مجھے کہاں لا کر چھوڑ دیا ہے۔ میں گھبراؤ مت، ہمیں تمہاری پریشانی کا احساس ہے، اسی لیے ہم تمہارے لیے کھانا لے کر آئے ہیں، لو کھا لو۔ اس آدمی نے ٹرے مہاراجہ کی طرف بڑھا دی۔ مہاراجہ نے اس وقت اپنی حیثیت فراموش کر دی تھی۔ بے پناہ بھوک نے انہیں یہ احساس دلایا کہ پیٹ حالات کو نہیں دیکھا کرتا۔ مہاراجہ نے جلدی سے ٹرے اس آدمی کے ہاتھ سے لے لی۔ پھر برتنوں پر نظر پڑتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے ساتھ بہت عجیب مذاق کیا گیا تھا۔ ٹرے کے ایک برتن میں کچھ پتھر رکھے تھے، جبکہ ایک پیالے میں صرف پانی تھا۔ گویا ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ کھا سکتے ہیں تو ان پتھروں کو بھگو بھگو کر کھا لیں۔ مہاراجہ نے جھلا کر ٹرے ایک طرف پھینک دی۔ ان کے پاس آنے والے محافظ اور دوسرے لوگ زور زور سے قہقہے لگانے لگے۔ مہاراجہ نے اپنے کیبن کی طرف دوڑ لگا دی۔ دوسرے لوگوں نے اس بار ان کا تعاقب نہیں کیا، البتہ ان کے ہنسنے کی آوازیں بہت دور تک مہاراجہ کا تعاقب کرتی رہیں۔ اپنے کیبن کے پاس آ کر مہاراجہ ٹھٹک گئے۔ انہوں نے وہاں موجود آدمیوں کی بھیڑ میں ایک ایسا چہرہ دیکھ لیا تھا جو ان کے لیے شناسا تھا۔ وہ چہرہ ان کے گہرے دوست رائے پرساد کا تھا۔ رائے پرساد کی حالت بھی ان خستہ حال لوگوں سے کسی طرح مختلف نہ تھی جو مہاراجہ کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ لباس کے نام پر رائے صاحب کے بدن پر چیتھڑے جھول رہے تھے، شیف بڑھی ہوئی تھی اور بال بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ رائے صاحب نے بھی مہاراجہ کو دیکھ لیا۔ وہ بھی مہاراجہ کو دیکھ کر اتنے حیران ہوئے جتنا کہ مہاراجہ ان کو دیکھ کر ہوئے تھے۔ پھر رائے صاحب بےتابی سے مہاراجہ کی طرف دوڑ پڑے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے بازوؤں میں سمائے ہوئے تھے۔ داور نے نیلما کے گھر سے نکل کر دوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے چلتے ہوئے اپنا پستول بھی لے لیا تھا۔ چیخو پکار کی آوازیں ابھی تک آ رہی تھیں۔ گولیاں چلنے کی آوازیں شاید پورے شہر میں گونج رہی تھیں، لیکن داور کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بستی کے کسی مکان کا دروازہ نہیں کھلا۔ صرف داور اکیلا دوڑا چلا جا رہا تھا۔ بستی کے لوگ شاید ان آوازوں پر دھیان دینا بند کر چکے تھے، یا وہ اس حد تک خوفزدہ تھے کہ
حقیقت معلوم کرنے کے بجائے اپنے اپنے گھروں میں بند تھے۔ داور کے لیے اس میدان تک پہنچنا دشوار نہیں تھا۔ ان آوازوں نے اس کی راہ متعین کر دی تھی۔ میدان میں پہنچ کر اسے یوں لگا جیسے یہ شور اس کے اعصاب کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ یہ آوازیں ہر طرف سے گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اگر وہ کمزور دل کا ہوتا تو شاید اب تک واپس جا چکا ہوتا، لیکن اس نے اس رات سے پردہ اٹھانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اس بے پناہ شور کے علاوہ اس میدان میں اور کوئی نہ تھا۔ دور دور تک سوائے ویرانے کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا جیسے ان آوازوں میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ عجیب سا احساس تھا۔ یہ آوازیں اسے مصنوعی معلوم ہو رہی تھی، جیسے مشینیں شور کر رہی ہوں۔ وہ بری طرح چونکا۔ یہ آوازیں مشینوں کی ہو سکتی تھیں۔ وہ اسی جگہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ میدان کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں، جبکہ درمیان والا حصہ بالکل صاف تھا۔ یہ انسانی ہاتھوں کی کارستانی معلوم ہوتی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ آوازیں ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن داور کسی حد تک ان کی حقیقت سمجھ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے پھیلا رکھے تھے اور اندھوں کی طرح زمین کو ٹٹولتا ہوا آگے چلا جا رہا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا۔ اسے جس چیز کی تلاش تھی وہ مل گئی تھی۔ وہ ایک تار تھا جو زمین کے ساتھ ساتھ کسی طرف چلا گیا تھا۔ داور اس تار کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک جھاڑی کے درمیان اسے دوسری چیز بھی دکھائی دے گئی جو اس تار سے منسلک تھی۔ وہ ایک بڑا سا لاؤڈ سپیکر تھا اور آواز کی لہریں اسی سپیکر سے نشر ہو رہی تھیں۔ اس سپیکر سے نکل کر وہ تار پھر آگے کی طرف چلا گیا۔ داور تار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ کچھ فاصلے پر دوسری جھاڑی کے درمیان ایک دوسرا سپیکر چھپایا گیا تھا۔ داور نے اس میدان کا پورا چکر لگا لیا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے سپیکر جھاڑیوں کے درمیان رکھ دیے گئے تھے اور ان سے گولیاں چلنے اور لوگوں کے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ داور کے ذہن میں ان آوازوں کے متعلق جو خیال پیدا ہوا تھا وہ درست ثابت ہوا۔ ان آوازوں کے ذریعے بستی والوں کو اس میدان سے دور رکھا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے پہلے یہاں پہرے بھی لگائے جاتے ہوں تاکہ جب کوئی اس میدان کی طرف آن نکلے تو اس کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ شروع میں 2-3 آدمیوں کو ہلاک بھی کر دیا گیا ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں میدان کی دہشت پیدا ہو گئی اور انہوں نے ادھر آنا چھوڑ دیا۔ ان آوازوں کو پیدا کرنے والے اب مطمئن ہو گئے ہوں گے، اس لیے میدان میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن ان آوازوں کا مقصد کیا تھا؟ داور کو اب اس ٹیپ ریکارڈر کی تلاش تھی جس کے ذریعے یہ آوازیں میدان میں نشر کی جا رہی تھیں۔ ہو سکتا تھا کہ اس ٹیپ ریکارڈر کے پاس کوئی موجود ہو اور داور اس پر قابو پا کر اس سے بہت کچھ اگلوا سکتا تھا۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر کو تلاش کرنے کے لیے اپنی جدوجہد تیز کر دی۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اسپیکروں میں لگائے جانے والے تار اسی طرف سے آ رہے تھے۔ کچھ دور بعد اسے ایک ٹیپ ریکارڈر بھی مل گیا۔ وہ ٹیپ ریکارڈر بھی ایک جھاڑی کے پاس رکھا تھا، لیکن ارد گرد کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ داور اس ٹیپ ریکارڈر سے کچھ فاصلے پر گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ کیسٹ ختم ہونے کے بعد اسے تبدیل کرنے یا بدلنے کے لیے کسی نہ کسی کو اس طرف آنا ہی تھا، یا میدان میں بکھرے ہوئے جھنجٹ کو سمیٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ضرور آتا۔ اس وقت اسے قابو میں کرنا تھا۔ فی الحال تو داور کو انتظار ہی تھا۔ کچھ دیر بعد ان آوازوں کے درمیان ایک آواز کا اور اضافہ ہو گیا۔ یہ نئی آواز گولیوں اور انسانی چیخوں کی آوازوں سے بالکل مختلف تھی اور میدان کے وسط سے آ رہی تھی۔ داور نے اپنی نگاہیں جما دی۔ وسط میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے سروں پر ایک ہیلی کاپٹر منڈلا رہا تھا۔ ہیلی نے میدان کا ایک چکر لگایا اور آہستہ آہستہ میدان کے بیچ میں اتر گیا۔ نیچے کھڑے آدمیوں نے ٹارچ جلا کر پائلٹ کی رہنمائی کی۔ داور نے میدان کے وسط کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ ہیلی کاپٹر کے اترنے کے بعد میدان میں کھڑے لوگ اس کے پاس گئے۔ ٹیپ ریکارڈر کی تلاش کے چکر میں داور یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ یہ لوگ میدان میں کس طرف سے آئے تھے۔ وہ رینگتا ہوا ان لوگوں سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر رک گیا۔ ہیلی کاپٹر کے ارد گرد تقریباً 6-7 آدمی کھڑے تھے اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سب بالکل خاموش تھے، جیسے انہیں اچھی طرح معلوم ہو کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ داور کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر کے پنکھے نے ایک بار پھر گردش شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیلی کاپٹر پرواز کر گیا۔ اب داور کی سمجھ میں آ گیا کہ اس میدان سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے اتنا شور کیوں پیدا کیا جاتا تھا۔ داور نے اب ٹیپ ریکارڈر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے وہ خلا میں معلق ہو گیا ہو۔ شور و غل کی آوازیں اچانک ختم ہو گئی اور میدان میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وہ کسی دوسرے سیارے پر چلا آیا ہو۔ داور جب اس خاموشی کے حصار سے نکلا تو اس نے تیز تیز قدموں ادھر چلنا شروع کیا جہاں ٹیپ ریکارڈر چھپایا گیا تھا۔ ابھی وہ اس مقام سے کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ میدان میں ایک دوسری آواز گونج اٹھی۔ یہ ایک فائر کی آواز تھی۔ داور نے اپنی جبالت کے تحت فوراً ایک طرف چھلانگ لگا دی، لیکن وہ گولی اس پر نہیں چلائی گئی تھی کیونکہ گولی کی آواز کے ساتھ ہی ایک انسانی چیخ بھی سنائی دی، اور یہ دونوں آوازیں مصنوعی نہیں تھیں۔ وہ کچھ دیر خاموش لیٹا رہا، پھر اس حقیقت کا ادراک ہوتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن وہ دیر سے پہنچا کیونکہ گولی چلانے والا ایک عدد لاش کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ لاش ٹیپ ریکارڈر کے پاس ہی پڑی تھی اور اس کے سینے پر عین دل کے مقام پر خون ابل ابل کر چاروں طرف پھیلتا جا رہا تھا۔